اپنے اقتدار کی ہوس میں انہوں نے جو غریب لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں اور جو لوگوں کے دلوں سے آہیں نکل رہی ہیں اس وقت اور جس تکلیف میں ہیں یہ غریب لوگ, جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے ہماری 7 ڈیتھس ہوئی تھی پی ٹی آئی کے اندر اور ان کے اندر ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ ان میں سے ایٹ لیسٹ جو 5 تھی وہ ہیپیٹائٹس ریلیٹڈ تھی. اس کے بعد ہم نے 96 لوگوں کے کوٹ لکھپت جیل کے باہر ٹیسٹ کیے, اس کے اندر سے ہمارے مزید 4 پازیٹیو ریزلٹس آئے. اب ان کی ہم نے علاج وغیرہ شروع کیا. اس کے بعد ہم نے مردان میں ٹیسٹنگ کی ہے, اس کے ریزلٹس ابھی آنے ہیں. ابھی میں ایٹ لیسٹ 4-5 اور جگہوں کے جب میرے ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر سے میں ایک انالیسس ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم کریں گے کہ کیا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک چانس یا کوئنسیڈنس تھا یا یہ ان کو بیماریاں ایک طریقے سے لگی گئی ہیں جیل کے اندر. مجھے بتائیے گا کتنا خطرناک ہے یہ آپ کے سامنے جب یہ آپ نے دیکھا سارا کچھ اس کیس کو آپ دیکھ رہی ہیں, کیسے آپ کیا سمجھتی ہیں عوام کو بتائیے گا کتنا خطرناک یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر ہیپیٹائٹس جیسی بیماری اگر انڈیٹیکٹڈ ہو تو وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اٹ اٹیکس یہ آپ کے سارے آرگنس کو اٹیک کرتی ہے اور یہ ایک سائلنٹ کلر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اندر اگر اس کا ہیپیٹائٹس کی انفیکشن ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ آپ کے اندر ہے اور ایک دم سے یہ آپ کو اس کے افیکٹس فیل ہوں گے اور جب آپ کو اس کے افیکٹس فیل ہوں گے اس کے بہت جلد یہ آپ کے آرگنس کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے یہ ٹیسٹنگ بہت ضروری تھی کیونکہ ایک بظاہر جو صحت مند ہمارا قیدی بھی ہے اس کو بھی یہ کیا پتہ اس کے اندر بھی یہ انفیکشن ہو. تو اللہ کا شکر ہے میں ایکچولی جو ہمارے کوٹ لکھپت کے ٹیسٹنگ کیمپ پہ ہمارے ریزلٹس آئے ہیں میں کافی میرے ریلیف تھی کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں تھی اور ہم نے بہت ارلی اس کو. اور جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ اسی سے ہوئی ہیں تقریباً؟ ڈیتھ ساری اسی سے ہوئی ہیں. اور اگر یہ جو 3 لوگ ہیں اگر ان کا بھی ڈیٹیکٹ نہ ہوتا تو اللہ نہ کرتا کچھ ان کے ساتھ بھی سنگین ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا اور اب ان کا علاج شروع ہے. سملرلی اب مردان میں مجھے پتہ لگے گا کیا ریزلٹس ہیں, پھر میں باقی جگہوں پہ کروں گی. تو پھر میں ونس آئی ہیو مور ڈیٹا دین آئی ول میں پھر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں. مجھے بتائیے گا ملاقات بھی نہیں ہوئی, مزید سزائیں بھی ہو چکی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس سارے دیکھیے آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ملاقات نہیں ہوئی, ملک میں کیا چل رہا ہے, وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو پتہ لگے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو واضح بات ہے کہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی اور جو بھی اس ملک میں اس وقت سیاست چل رہی ہے آئی تھنک ہر پاکستانی جو ہے اس کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے اور ایک ہم بس ایک غلط ڈائریکشن میں چلے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں ابھی بھی آج بھی سرگودا کے اے ٹی سی نے 10 سال کی سزائیں دے دی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی اور ہمارے پرزنرز کو بھی, اور وہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں اب ان کو وہ ڈسکوالیفائی کریں گے, پھر ان کی سیٹوں کے اوپر یہ نئے الیکشن کرائیں گے, پھر ان کے اوپر فارم 47 ونرز بنائیں گے. تو یہ جو ایک تماشا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ اس سب کے اندر چلے آپ نے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو نکالنا ہے, اسمبلیوں سے نکالنا ہے, ان کی سیٹوں پہ اپنے لوگ لانے ہیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے. جو غریب بندہ, جو غریب ہمارا پرزنر اس میں پسے چلا جا رہا ہے اس کو تو آپ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. اس انسان کی تو کوئی زندگی کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ 10 سال کی سزا سنا دیں, 5 سال کی سزا سنا دیں. یہ جو ٹرائلیں لگائی ہوئی ہیں شام ٹرائلز جو کوٹ لکھپت میں بھی چل رہی ہے, سرگودا میں بھی چل رہی ہے, فیصل آباد میں بھی چل رہی ہے, گجرانوالہ میں بھی چل رہی ہے, ان کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ کارکن ہیں, لیڈرشپ کے کم لوگ ہوتے ہیں, اور نیچے جو انہوں نے بھرے ہوئے ہیں وہ کارکن ہیں, اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ اس جگہ پہ تھا نہیں تھا, اس شہر میں بھی تھا یا نہیں تھا, اور ان کے اوپر ان کو یہ ٹرائل سے گزارے اور پچھلے چند کتنے مہینوں سے گزارے, یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹرائل کے اوپر آ سکیں, کیونکہ وہ روز صبح سے لے کے رات تک ادھر ٹرائل میں ہوتے ہیں, ان کی کوئی نوکری نہیں ہے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اور اس دن میں ان لوگوں سے پوچھ رہی تھی کیونکہ میں جاتی ہوں, میں خود ٹرائل پہ جاتی ہوں, میرے سے بات چیت کرتے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اگر سزا مل گئی تو کیا کرنا ہے. تو انہوں نے
مجھے کہا کہ ہم جیل جائیں گے. میں نے کہا آپ بھی اچھا کافی ہیلپ کرتی ہیں سننے میں ہے. پر آپ یہ سنیں, انہوں نے کہا ہم جیل چلے جائیں گے. میں نے کہا یہی آپ کا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا یہی فیصلہ ہے, کیونکہ اگر ہم جیل نہیں گئے تو انہوں نے ہمارے خاندان والوں کو تنگ کرنا ہے, اور ہمارے خاندان اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم جیل نہ جائیں. تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ جیل ہی چلے جائیں, اور ہمارے خاندان والوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم جیل ہی چلے جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم یہ ٹرائلز اور بھاگنے کا اور اس سارے تشدد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ایک عام آدمی کے ساتھ اس ملک میں یہ آپ اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اس کی لائیولیہڈ بھی لے لی, آپ نے اس کے گھر کا سکون تباہ کر دیا, آپ نے اس کے بچوں کی زندگی تباہ کر دی, آپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تم جیل ہی ڈال دو. اور یہ ادھر نظام چل رہا ہے, یہ اس ملک کا نظام ہے. ادھر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کبھی اس ملک کے اوپر کوئی اللہ کی رحمت یا اللہ کی برکت آئے گی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ادھر اس کی ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معافی نہیں دے سکتا, کبھی بھی معافی نہیں. یہ کہتے ہیں 9 مئی کی معافی مانگے, معافی یہ مانگے ان کے پاس ابھی بھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں, یہ معافی مانگے, کیونکہ انہوں نے جتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں, اپنی طاقت کی اور اپنے پیسے کی, اور اب اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. بہت شکریہ.